زمانے کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بأس بعض۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، زمانہ گواہ ہے کہ نئے پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف حمید۔ یہ جو ایک آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھا ہے، اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ قل هو القادر، اے نبی کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ وہ عذاب بھیجے تمہارے سروں کے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور پھر تم ایک دوسرے کو اس کے کیے کا مزہ چکھاؤ۔ ناظرین، پاکستان اس حوالے سے تقریباً تمام طرح کے عذابوں کی گرفت میں ہے۔ حالیہ جو معاملہ ہوا ہے وہ اس میں آپ کے علم میں ہے کہ ایک پاکستان کے خلاف ایک لسانی جماعت کے جو قائد ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف بات کی ہے، ہرزہ رسائی کی ہے، اور اس سے ایک پورے جو پاکستان کا جو ایک پورا سیٹ اپ ہے، پولیٹیکل سیٹ اپ، اور ایون کہ عام لوگوں پر بھی ایک بہت بڑا اس کا اثر پڑا ہے اور تبدیلی کے کچھ آثار نظر آتے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ پاکستان کے رہنے والے اور پاکستان میں بسنے والے لوگ بھی اس چیز پر آ گئے ہیں، اور پاکستان کے اندر لسانیت اور علاقائیت کے جو بیج اتنے گہرے بوئے جا چکے ہوئے ہیں کہ اب جسے آپ کہتے ہیں یونٹی یا اتحاد یا پاکستان کا جو ایک پاکستانیت ہونے کے حوالے سے جو لوگوں کے اندر جذبہ ہونا چاہیے وہ بظاہر کم پڑا نظر آتا ہے۔ ہم اس پروگرام میں اصلاً تو ہم بات کریں گے ایم کے جو حالیہ معاملہ ہوا ہے اس کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم حالیہ بات پر جو ہم آئیں، میرا سوال جو ہے، ہمارے جو دو گیسٹ موجود ہیں اس وقت، جناب ایوب بیگ مرزا صاحب تنظیم اسلامی کے سینئر رہنما ہیں، ناظم نشر و اشاعت ہیں، اور بریگیڈیئر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب، یہ بھی سینئر رہنما ہیں تنظیم اسلامی کے۔ میرا پہلا سوال سر آپ دونوں حضرات سے ہے۔ بریگیڈیئر صاحب اگر آپ پہلے جواب دے سکیں کہ ایم کی تاریخ کیا ہے، یہ کیوں بنی، اور جس مقصد کے لیے بنی کیا یہ اس نے وہ مقصد پورا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صاحب ہمیں بہت پیچھے جانا پڑے گا اس سوال کا جواب دینے کے لیے، اور یہ تقسیم ہند کا جو معاملہ تھا اس وقت سے شروع کرنا پڑے گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ کراچی پاکستان کا پہلا دارالخلافہ تھا جی، اور یہاں سے بہت بڑی تعداد میں انخلا ہوا ہندو آبادی کا، جو کاروباری لوگ تھے، پارسی لوگ تھے یہاں پر، اور اسی طرح ہندوستان سے جو موجودہ ہندوستان ہے وہاں سے بہت سے مسلمان جو ہجرت کر کے آئے، اور چونکہ کراچی دارالخلافہ تھا لہٰذا بہت سے لوگ جو ہجرت کر کے آئے، وہ ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے نا کہ دارالخلافہ حکومت کی طرف جانے کا، تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ جا کر وہاں کراچی میں آباد ہوئے، اور وہاں موقع بھی تھا کیونکہ وہاں سے ہندو آبادی نکلی تھی، ان کے کاروبار چھوڑ کر گئے تھے، لہٰذا وہاں پر اپارچونیٹیز، مواقع بھی بہت زیادہ تھے۔ اور ایوب خان کے زمانے میں وہاں سے کیپٹل شفٹ کیا گیا اسلام آباد جی، اور ایوب خان کے زمانے میں ہی پہلی دفعہ وہاں بہت بڑے پیمانے پر فسادات ہوئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو۔ سب سے پہلے فسادات ایوب خان کے زمانے میں ہوئے سندھ میں۔ ان فسادات کی بنیاد کیا تھی؟ ان فسادات کی بنیاد بھی یہ تھی کہ کراچی جو تھا چونکہ ایک دارالخلافہ تھا، پاکستان کی واحد پورٹ تھی، لہٰذا وہ ایک ملٹی کلچرل سٹی تھا۔ ٹھیک، پورے پاکستان سے لوگ تلاش معاش کی، مطلب روزگار کی تلاش میں وہاں جاتے تھے۔ شمالی پاکستان جو تھا وہاں کے لوگ بھی بہت وہاں گئے ہوئے تھے، اور ایوب خان کا تعلق بھی چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اسی پنجاب کے، جو شمالی پنجاب کے علاقے سے تھا، بلکہ وہ جو ہمارا آج کل موجودہ صوبہ خیبر پختونخوا ہے وہ تو اس میں آتا ہے، تو وہاں کے لوگ بھی وہاں تھے۔ تو وہاں بھی وہ ایک لسانی بنیاد پر، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طبقاتی بنیاد پر وہ کروائے گئے تھے وہاں پر بھی، اور ان کے بیٹے جو تھے وہ کاروبار میں تھے، اور اس حوالے سے
اس کے بعد دوسرا بہت بڑا جو وہاں پر ایک فساد ہوا تھا وہ بھٹو صاحب کے آنے کے بعد لسانی بنیاد پر اردو جب وہاں پر ایک سندھی کو قومی زبان بنایا گیا وہاں پر ہوا. ٹھیک ہے. ایک دوسری وجہ یہ تھی کہ میرے خیال میں وہاں پر پاکستان بننے کے بعد چونکہ وہ دارالخلافہ بھی تھا, تعلیم یافتہ لوگوں کی بھی وہاں پر زیادہ وہ تھی, اور دینی رجحان کے لوگ بھی وہاں بہت زیادہ پائے جاتے تھے. اچھا. جب یہ وہاں سے دارالخلافہ شفٹ ہوا تو پھر وہاں محرومیوں کا آغاز ہوا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں کی جو آبادی جو تھی ساری جو ملازمتوں میں تھی وہ ساری کی ساری اٹھ کر پھر دوبارہ ایک دفعہ وہ ہجرت کرتی, اسلام آباد آتی. اسلام آباد میں اس زمانے میں چونکہ کیپٹل بن رہا تھا, اتنی رہائش کی پرابلمز بھی تھیں, وہ لوگ نہیں آئے یہاں پر. اس کی وجہ سے وہاں محرومیوں کی پھر وہ تلاش معاش اور وہ روزگار کے جو مواقع ہوتے ہیں وہ کم ہو گئے. بینکوں کے ہیڈ کوارٹر وہاں رہے, پورٹ وہاں تھی, لیکن سرکاری ملازمتیں جو تھیں وہاں پر اس کے مواقع کم ہو گئے. تو وہ ایک جو طبقاتی خلاف پیدا ہوا وہ چلتا رہا, اور بھٹو صاحب کے زمانے میں بھٹو کے صاحب کی اپوزیشن وہاں پر ایک فسادات ہو گئے. اس کے بعد جب ضیاء صاحب کا دور آیا تو پھر وہاں پر یہ چیز دوبارہ اٹھی, اور وہاں پر اس زمانے میں جماعت اسلامی کا زیادہ زور تھا کراچی میں, اور جمعیت علماء پاکستان کا. دینی مزاج کے لوگ, مطلب دینی رجحان کے لوگ آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ تھے. ان دو جماعتوں کے جو بعد میں 70 کے الیکشن میں بھی بہت نمایاں ہو کر آئی تھیں وہاں سے, جمعیت علماء پاکستان اور جماعت اسلامی. اور اس کے بعد چونکہ بھٹو کے دور کے بعد پھر جب ضیاء صاحب آئے, اور وہ آئے بھی نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی ہوئی تھی, اور وہ تحریک جو تھی وہ بڑے بڑے شہروں میں زیادہ کامیاب رہی تھی, تو ضیاء صاحب کو خطرہ محسوس ہوا اپنا, چونکہ بہرحال ان کا بھی ایک فوجی جو بھی عامر آتا ہے اس نے اپنی وہ دیکھنی ہوتی ہے. تو اس چیز کو زور کو توڑنے کے لیے, اور یہ دوسری نسل مہاجروں کی وہاں ایک جوان ہو چکی تھی, معاش کے ذرا جو مواقع کم تھے, یہ کالجوں یونیورسٹیز کے تھے. پہلے تو آپ کو معلوم ہے نا کہ ایم کیو ایم نہیں تھی, APSMO ہوا کرتی تھی, آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی. ٹھیک ہے. الطاف صاحب جو تھے اس کے صدر تھے. بلکہ الطاف حسین تو پہلے جمعیت کے بھی بہرحال, لیکن وہ جو ان کا جو مطلب زمانہ شروع ہوا ان کا سیاست میں آنے کا, وہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی, اور وہاں سے شروع ہوا. اور اس نوجوان نسل کو انہوں نے وہ جو اپنی محرومیوں کے اور اس پہ اٹھایا ان کو, تو پھر یہ ایم کیو وجود میں. اور وہاں پر ایک جو خاص واقعہ میرے خیال سے سن 86 کا زمانہ تھا جو ہوا تھا, کہ وہاں کچھ وہ بس ڈرائیور جو تھے عام طور پر وہ ہزارے کے لوگ تھے, خیبر پختونخوا کے لوگ, یہ ڈرائیونگ میں کوئی 2 مہاجر لڑکیاں جو تھیں وہ ہلاک ہو گئیں کسی ایکسیڈنٹ میں, کسی بس کے نیچے. اس سے پھر یہ جو فسادات کوئی وہاں پر پھوٹے تھے, اور اس سے پھر ایم کیو ایم کو ایک عروج حاصل ہوا تھا. اس کے بعد سیاست میں جو اربن سندھ تھا, کراچی, حیدرآباد, سکھر, نواب شاہ وغیرہ, وہاں سے ان کو سیٹیں زیادہ ملنی شروع ہوئیں, اور یہ ایک مین سٹیک ہولڈر کے طور پر پروونشل گورنمنٹ میں بھی اور سینٹرل گورنمنٹ میں بھی ان کی اتنی سیٹیں مل جاتی تھیں کہ اگر کسی ایک پارٹی کو اکثریت حاصل نہ ہو تو پھر ان کا ایک مقام بن جاتا تھا, جس کی بنیاد پر یہ سیاست کرتے رہے. لیکن اب آ کر پھر انہوں نے اس کے بعد جو یہ 90 کی دہائی میں ہوا, اور پھر اب جو کچھ ہوا, یہ اب اس میں اور بہت سی تلخیاں شامل ہو گئی ہیں, جس کی بنیاد پر اب وہاں پر یہ جس قسم کے واقعات اب حال میں ہونے شروع ہوئے ہیں, ٹارگٹ کلنگ شروع ہوئی ہے. اب وہاں پر کچھ دینی جماعتیں بھی اس میدان میں آ گئیں, اور یہ بھی ہیں, اور اب وہاں کھچڑی پک گئی ہے. اب وہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے سورہ انعام کی کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک شبیہ شکل ہوتی ہے, ہم اس ملک میں اسلام نافذ نہیں کر سکے, اور اب وہ لسانی اور صوبائی تعصبات اور ہر قسم کا تعصب جو ہے وہ سامنے ابھر کر آ رہا ہے. اور چونکہ کراچی جو ہے مین ایک ہب ہے پاکستان کا, وہاں پر ہر صوبے کے, ہر قومیت کے, ہر زبان کے بولنے والے لوگ موجود ہیں, وہاں لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. بیگ صاحب, اس حوالے سے آپ یہ بتائیے کہ کیا اس میں ایک تو یہ تھا کہ یہ ایم کیو ایم بنائی گئی یا خود بنی, بڑا ایک اہم سوال ہے. دوسرا یہ کہ یہ پرسیپشن بھی تو ہے کہ یہ جی اے سندھ تحریک کو دبانے کے لیے یا اس کا اثر کم کرنے کے لیے بنائی گئی. اس بارے میں آپ کچھ بتائیے, اور تاریخ تو خیر آپ بتائیں ساتھ تھوڑی. اصل بات یہ ہے, ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہاجروں ہندوستان سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ان کی کراچی جانے کی مین وجہ کیپٹل ہونا نہیں تھی, بلکہ میری رائے میں ان کی کراچی جانے کی مین وجہ یہ تھی. دوسری وجہ ہو سکتی ہے کیپٹل ہونا, لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ وہ ایک ساحلی شہر تھا, ایک بندرگاہ تھی. اور دنیا میں ایک تاریخ میں ایک بات یہ ثابت ہے کہ تجارت ہمیشہ ساحلی شہروں پر بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ کیونکہ بندرگاہ پر ایک شہر واقع تھا, لہٰذا یہاں تجارت کے مواقع زیادہ تھے, اور پاکستان بننے سے پہلے بھی یہ باقی علاقوں کے نسبت پاکستان کے یہاں تجارت کا رجحان زیادہ تھا. دوسری بات یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں جو
فسادات بھٹو کے، میرے ذہن میں تو بھٹو کے دور کے فسادات ہیں. بھٹو کے دور کے جو فسادات تھے جو لسانی بنیادوں پہ ہوئے تھے، اس میں ایک بہت اہم بات تھی، اور میں سمجھتا ہوں وہ کسی حد تک کراچی، اہل کراچی حق پر تھے اس حوالے سے کہ بھٹو نے یہ کر دیا تھا کہ ایک تو سندھی زبان تھی ان کی، کراچی والوں کی زبان اردو تھی، تو کوٹا سسٹم کر دیا تھا. رورل علاقے کے لیے کوئٹہ ایک باقاعدہ ایک کوٹا مقرر کر دیا تھا کہ اتنا کوٹا ان کا ملازمتوں میں لازماً ہوگا، چاہے وہ اس پر پورے میرٹ پر اترتے ہوں یا نہ ہوں. اس چیز کو کراچی میں آپ کو پتہ ہے جو لوگ ہندوستان سے آئے تھے وہ بھی، اور جو پہلے بھی رہتے تھے، وہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے تھے، ان کا ملازمتوں کی طرف زیادہ رجحان تھا، ان کا زیادہ حق تھا. اس کوٹا سسٹم نے، بھٹو نے یہ کوٹا 10 سال کے لیے کیا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ پھر یہ نہیں کہ یہ پھر وہ ایکسٹینڈ ہوتا چلا گیا. تو ایک کوٹے نے جو ہے وہ اس نے بہت بڑی بنیاد بنائی آپس کے ایک جھگڑے کی. پھر یہ بات یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے، آپ کو علم ہے کہ جو معاشرہ لگایا تھا وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف لگایا تھا. ظاہر ہے جس حکومت کے خلاف لگایا جائے تو وہی پارٹی سب سے زیادہ اس ڈکٹیٹر کے خلاف جو ہے وہ معتوب بھی ہوتی ہے اور وہی سامنے بھی آتی ہے. تو ضیاء الحق نے سندھ میں پیپلز پارٹی کی طاقت کو توڑنے کے لیے، کیونکہ کراچی تھا صوبہ سندھ کا حصہ، اگر کراچی میں کوئی دوسری قوت پیدا کر دی جائے جو پیپلز پارٹی کے مقابلے میں آئے تو ضیاء الحق کو یا کسی بھی جو اس وقت ڈکٹیٹر تھا اس کو زیادہ سوٹ کرتی تھی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جنرل ضیاء الحق نے، میں بعض چیزوں میں ان کا بڑا قائل ہوں، ان کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام انہوں نے کیا کہ باقاعدہ اس پودے کو انہوں نے لگایا. ایم کیو ایم بیسیکلی ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ایک، ہاں بالکل ہے، یہ بالکل بات صحیح ہے کہ الطاف تو ایک اسٹوڈنٹس کے لیڈر تھے، اور وہ اسٹوڈنٹس لیڈر کی حیثیت سے اچھا گفتگو اچھی کر لیتے، کم از کم اس وقت تو گفتگو اچھی کر لیتے. بات کا پتہ نہیں، اب تو بڑی لمبی آہیں بھر کر گفتگو کرتے ہیں. اس وقت وہ اچھی گفتگو کر لیتے تھے اور جوان بھی تھے، فرق عمر سے بھی فرق پڑ جاتا ہے، تو بڑی اچھی گفتگو. تو ان کو پھر انہوں نے یہ مہاجر کا مسئلہ جو سب سے زیادہ ہے انہوں نے اٹھایا، اور یقینی طور پر اس میں کہ ایک بنیاد فراہم کی ضیاء الحق نے اور ایک بنیاد فراہم کی بھٹو نے. بھٹو نے یہ کوٹا سسٹم کے ذریعے اور لسانی بنیادوں. جی اے سندھ کے حوالے سے تو نہیں تھی یہ ایم کیو ایم کو اٹھایا گیا، کیونکہ سندھ کی ایک علیحدگی پسند تحریک ایک جنم لے رہی تھی. میرے خیال ہے جی ایم سید بڑا اس وقت ٹھیک تھا، لیکن یہ ہے کہ اس وقت جی اے سندھ کا جو پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کی دشمنی پیدا ہو چکی تھی اس وقت، لہٰذا ضیاء الحق کو انہیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں تھی. بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب جی اے سندھ کے لیڈر، اس وقت ان کا مجھے نام جی ایم سید صاحب جو تھے، جو ان کے جو کھلا پاکستان کے خلاف بولتے تھے، عیادت کرنے گیا ہے ضیاء الحق، تو اس پر بڑا اعتراض ہوا ہے کہ ضیاء الحق کیوں اس کے پاس گیا ہے. تو انہیں ضرورت نہیں تھی مزید کسی اور کو. اصل میں یہ ایم کیو ایم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دبانے کے لیے ضیاء الحق. ویسے عجیب سی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو جماعتیں یا جو اتحاد ہماری اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد سے بنے، ان سب کی ابتدا ایم سے ہو رہی ہے. ایم ایم اے، اس کے بعد ایک آئی جی آئی بھی ہے، وہ الگ ہے. اور جو جتنے بھی اتحاد اسٹیبلشمنٹ نے بنائے، پھر اسٹیبلشمنٹ نے ہی ان کو جو بھی لفظ استعمال کر لیا. تاریخ کا حصہ ہے کہ جو بھی ایک فرینکسٹائن کھڑا کیا جاتا ہے، اندرا گاندھی نے وہ سکھوں کے وہ کھڑا کیا تھا، اس کو گلے پڑ گیا تھا، وہ پھر تو ہوتا ہے. یہ تو ایک تاریخ کا حصہ ہے. یعنی کہ یہ بھی تو ایک عجیب سی بات ہے نا، آپ ایک پودا لگائیں، اس کے بعد اس کی نگہداشت چھوڑ دیں، پھر وہ پودا جو مرضی پھل دیتا رہے اور جو مرضی کریں یا نہ کریں، وہ ایک فرینکسٹائن بن جاتا ہے. خود اسی اپنے جو بنانے والا ہے یا جو اوریجنیٹر ہے اس کے خلاف پھر کھڑا ہو سکتا، توانا ہو جاتا ہے نا، توانا ہو جاتا ہے. یہ تو ہمارا تاریخ کا ایک وہ جبر ہے. اس میں ہمارے لیڈروں کی، وہ سیاسی ہوں یا فوجی، ان کی جو حفظ اقتدار ہے نا، اس کا بھی بہت حصہ ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مشرف نے آرمی چیف کی حیثیت سے اتنے سخت ریمارکس دیے ہیں الطاف حسین کے بارے میں اور ایم کیو ایم کے بارے میں. سخت کا لفظ غلط ہے، اتنے یعنی غلیظ کہہ لیں، اتنے جابرانہ کہہ لیں، اتنے شدید کہہ لیں کہ اس سے زیادہ کسی نے دی. اور اسی مشرف نے جب اقتدار سنبھالا تو ایم کیو ایم کے ساتھ
اتحاد کر لیا، وہی میں یہ بتا رہا صرف ہوں۔ اپنے اقتدار کی خاطر۔ MQM کو اتنی سیٹیں مل جاتی تھیں کہ ان کو ایک سے گورنمنٹ میکنگ میں حاصل ہو جاتی تھی ہر دور میں، چاہے وہ آرمی چیف کی حیثیت سے اس نے گورنمنٹ کو ایک دفعہ یہ بھی کہ یہ بھی آن ریکارڈ ہے، اسے جانے دیجئے کہ اگر حکومت ہم کہے تو ہم الطاف حسین کو لندن میں مروا دیں، یہ ایک آرمی چیف کہہ رہے ہیں پرویز مشرف صاحب، اور وہی پرویز مشرف صاحب پھر MQM کے ساتھ مل کر 12 مئی کو اس طرح کر کے دیکھا، ہماری قوت کو دیکھا اتنا دونوں، تو یہ ہماری یعنی کہ یہ MQM جو ہے وہ اس کو استعمال بھی کیا گیا۔ لیکن سر جو جس کام کے لیے MQM بنی تھی، میرا اس ایپیسوڈ میں میرا آخری سوال ہے کہ وہ MQM نے وہ کردار ادا کیا جس کام کے لیے وہ بنائی گئی تھی؟ گویا اس نے پیپلز پارٹی کو بھی پیچھے کر دیا، اس نے GS ہند کو بھی پیچھے کر دیا، یعنی کہ اس کے بنانے کے جو اہداف تھے کیا وہ حاصل ہوئے؟ ایک لحاظ سے MQM نے کام کیا، اس کو آپ کو قدر بھی کرنی ہوگی اور اس کی تعریف بھی کرنی کہ MQM نے کراچی کی بہت خدمت بھی کی ہے، بہت خدمت کی تو ہے۔ مصطفیٰ کمال کے دور میں بے خل سے ہوئی، اس سے پہلے تو مصطفیٰ نہیں۔ کمال کا ظاہری طور پر کو اپنا کمال تو نہیں تھا نا، پیچھے MQM تھی، پوری MQM کی فورس تھی، اس کی مدد سے سارا کچھ سب کچھ ہوا، تو یہی وجہ ہے کہ وہ تو نعمت اللہ صاحب دیکھیں اس کے پیش رو تو نعمت اللہ صاحب تھے جماعت اسلامی کے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر مصطفیٰ ویسے ڈاکٹر صاحب نے جو کہا کہ اس نے کہ جماعت اسلامی بھی ایک وجہ تھی کہ جو کہ وہاں پر جو ہے وہ بہت اچھی اکثریت میں تھی کراچی میں، اس کو بھی MQM کی وجہ سے اس کو بھی آپ پش دیکھیں کیا کہ گیا۔ 70 کے الیکشن کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں بڑے فیئر الیکشن ہوئے، اور 70 کے الیکشن تھے جس میں جماعت اسلامی نے سیٹیں، مطلب اس وقت MQM نہیں تھی، اس وقت ساری سیٹیں جو تھیں جماعت اسلامی کراچی شہر کی جو تھیں جماعت اسلامی کے پاس تھیں، ایک آدھی سیٹ جماعت علماء پاکستان کی تھی، جمعیت علماء پاکستان کی بھی تھی، وہی تھی جمعیت علماء پاکستان اور جماعت اسلامی، یہ دو تھے جن کا ہولڈ تھا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو کراچی کے لوگ تھے ان کا رجحان دینی جماعتوں کی طرف تھا، یا آپ کے مطلب شمالی پاکستان میں دیر باجوڑ کا جو کوہستان کا علاقہ ہے وہاں سے وہ سیٹیں لیتے ہیں، MMA کو کہاں خیبر پختونخوا میں کبھی ملی، اور 70 کا جو الیکشن بلوچستان میں بھی وہاں پر، یا بلوچستان پنجاب میں تو جو دینی جماعتیں جو ہیں وہ مطلب بہت کوئی مطلب خال کو سیٹ مطلب یہ لیتی ہیں۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم جو حالیہ معاملات ہوئے ہیں MQM کے، جو کہ اس وقت میڈیا پر بہت زبان زد عام ہے، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ زمانہ گواہ ہے۔ زمانہ گواہ ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بیگ صاحب، یہ جو الطاف حسین صاحب نے جو تقریر کی، آخری تقریر جو ان کی تھی، جو کہ میڈیا نے اس طرح نہیں دکھائی اور بہت اچھا کیا نہیں دکھائی، اس میں انہوں نے جو گھیراؤ جلاؤ کا حکم دے دیا اور پاکستان مخالف جو نعرے لگوا دیے، آپ کے خیال میں یہ MQM کا ایجنڈا کدھر سے آیا اور کیا یہ کوئی سوچی سمجھی اسکیم تھی؟ یہ کیا تھا؟ یہ ایک دم کیسے لاوا جو ہے وہ ابل پڑا؟ دیکھیے آصف صاحب، ایک دم ہرگز نہیں ہوا۔ الطاف حسین کی نیت، اس کے بعد اقوال، اس کے بعد اعمال یہ ظاہر کرتے ہیں، اور ایک عرصہ سے ظاہر کر رہے تھے کہ وہ اینٹی پاکستان جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر یعنی میں آپ کو وہ چیزیں بتاتا ہوں جو آن ریکارڈ ہیں، جو خود MQM والے یا الطاف حسین بھی اس کا وہ تو راہ سے مدد مانگنا ہی بیگ صاحب ثابت کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب تردید اس کی نہیں کر سکیں گے۔ دہلی میں تقریر کی تھی، دہلی میں تقریر، میں اس کی مثال دینے لگا ہوں کہ دہلی میں تقریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنا کر انسانی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی کی، یہ انڈیا جا کر کہہ رہے ہیں۔ اور اسی سیمینار میں عمران خان بھی شامل تھے۔ وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں جب یہ بات سنی تو میں حیران رہ گیا، اور اس کو چھوڑے کہتے جب میں دہلی ایئرپورٹ پر اترا ہوں تو میں حیران ہوں کہ مجھے تو کسی نے پوچھا نہیں، اور الطاف حسین کے بینر لگے ہوئے ہیں اور شاہراہوں پر بھی بینر لگے ہیں الطاف حسین کے۔ یعنی الطاف حسین کا انڈیا کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کوئی چند ماہ کی یا چند سالوں کی بات نہیں، یہ پرانی بات ہے۔ اور وہ جب وہ کراچی میں اس کے مقبولیت حاصل ہوئی ہے تو بہت جلد دماغ میں خناس پیدا خرید لیا گیا اس کو، یا وہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں مجبور ہو کے انڈیا کی طرف نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی جو کیا ہے، جو کچھ کیا، زیادتی کی، سختی کی، جو بھی کچھ کیا ہوگا وہ اس ٹرینڈ کے بعد کیا ہوگا۔
جب اس کا یہ ٹرینڈ نظر آیا، جب اس نے اس طرح کی تقریریں کی، جب اس نے اس طرح کی باتیں کی، جس سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اصل میں کراچی میں ہونے والی مقبولیت کو ہضم نہیں کر سکا، اور جلد ہی یہ ذہن بن گیا کہ میں کراچی کو ایک ملک بنا کر، ایک جناپور کا جو بنا کر اس میں کر دوں۔ جی اب واپس اس پہ آتے ہیں، جو یہ جو حرکت انہوں نے کی ہے اور جو جس طرح کی زبان استعمال کی ہے، اصل میں زبان گندی ان کی استعمال پہلے بھی ہو رہی تھی، بعض بہت فحش گفتگو انہوں نے خواتین کی موجودگی میں کچھ عرصہ پہلے کی ہے، جو کہ میرے خیال سے ایم کیو ایم کے لیے بھی باعث شرم ہے، اور اب یہ معاملہ، تو یہ اسکیم ہے ان کا ذہنی ایک جسے کہیں توازن کی کوئی پرابلم مسئلہ ہے، کیا ہے آپ کے خیال میں؟ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں جی کہ یہ نہ ذہنی عدم توازن کا مسئلہ ہے اور نہ کوئی جذباتی مسئلہ ہے، یہ باقاعدہ سوچی سمجھی سکیم کے تحت ایک گیمبل کیا انہوں نے۔ خیال تھا کہ اس تقریر کے نتیجے میں عین ممکن ہے کہ سارا کراچی اٹھ کھڑا ہو، اور یہ جو ایک ٹاؤن میں بہت بڑے ہنگامے ہو گئے ہیں، اور اس میں وہ ایک ہی ٹاؤن میں ہوئے ہیں اور میڈیا ہاؤس وغیرہ پہ حملے ہوئے ہیں، وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ شاید کراچی، ممکن ہے کہ میری اس کال پر سارا کراچی اٹھ کھڑا ہو، پھر وہ ٹرن نہ لیتے جو انہوں نے اب لے لی ہے، پھر وہ کہ سارے کراچی میں ہنگامے کھڑے ہو جاتے۔ اور آپ کو معلوم ہے اس وقت کشمیر جو صورتحال ہے، تو انڈیا کے وہ کیونکہ کھاتے ہیں تو آنکھیں شرماتی ہیں، تو لہٰذا ان کا اس وقت ان کا کام کرنے کے لیے کہ انڈیا بڑی بری طرح رسوا ہو رہا ہے۔ دیکھیے آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ ایک اچھی خبر آپ کو سنا دوں کہ عالمی میڈیا کو بھی بہرحال شرم آ گئی ہے، بہرحال اور وہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم اب دکھا رہے ہیں کافی، اس سے انڈیا بڑی بری طرح رسوا ہو رہا ہے، اور انڈیا چاہتا ہے کہ اس کا رخ موڑا جائے، لہٰذا جتنے بھی ان کے ایجنٹ ہیں پاکستان میں را کے، انہیں یہ حکم دیا گیا ہے، میرے خیال کے مطابق، میری رائے یہ کہ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ متحرک ہوں، وہ جو کر سکتے ہیں اس وقت پاکستان میں کر گزریں، اور شہروں میں جہاں جہاں بھی ہے ایسا طوفان کھڑا کر دیں کہ انڈیا کہہ دے کہ یہ کوئی انڈیا میں ہونے والی بات نہیں ہے، یہ تو پاکستان میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، وہ بھی اپنے شہریوں اصل میں مودی نے تو بیان جو تھا وہ تو بلوچستان کے حوالے سے نہیں، کراچی کا بھی ذکر کیا تھا، کراچی کا بھی اس نے ذکر کیا تھا۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسکیم ہے یا یہ کہ وہ کچھ طبیعت خرابی یا کوئی دوائی پینے کی وجہ سے کوئی رنگ میں آ گئے؟ ٹائمنگ جو ہے وہ تو یہی مطلب شو کرتی ہے کہ کوئی مطلب انٹرنیشنل ایجنڈا ہے کہ جس کے تحت وہاں پر کشمیر میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے، تو یہاں انہوں نے پاکستان مرد آباد کے نعرے لگوا دیے، مطلب یہ تو بڑی یہ چیز شو کرتی ہے۔ اچھا ایجنڈے میں سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سی پیک وہ چیز ہے جو انڈیا جو ہے ایٹ اینی کاسٹ چاہتا ہے کہ وہ چیز نہ بن سکے؟ نہیں، سی پیک کا تعلق تو دیکھیں نا گوادر کی بندرگاہ سے اور بلوچستان بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے جانا ہے، اس طرف ہے، لیکن یہ بنیادی طور پر پاکستان میں انتشار پھیلانا، فساد پھیلانا اور توجہ ہٹانا، کہ اگر وہاں انڈیا کے کسی ایک حصے میں فساد ہو رہے ہیں تو کہہ کے دیکھیں یہ تو پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں، جس طرح بیگ صاحب نے بتایا ہے، یہ تو وہ حصہ ہے، اور توجہ ہٹانا عالمی میڈیا کی کشمیر کے اس سے، اور پاکستان کو بدنام کرنے کی مطلب کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا وہ ہے، اور ان کا وہ کراچی اور بلوچستان دو ان کی مطلب پاکستان کے سافٹ انڈر بیلیز بنے ہوئے ہیں۔ تھوڑی سی اگر اجازت دیں آپ اس وقت، اصل میں انڈیا ہی نہیں صرف عالمی اسٹیبلشمنٹ کا ایک پروگرام تھا کہ کراچی میں اتنا اسلحہ اکٹھا کر دیا جائے، اور کئی 100 کنٹینر غائب ہوئے ہیں بیگ صاحب، اور اتنا کر دیا جائے، اس کو عسکریت پسند کر دیا جائے کہ کسی وقت بھی وہاں ہنگامہ، یہ باقاعدہ ایسی باتیں نہیں ہیں جو کوئی منہ سے کہی جا رہی ہیں، ان کے ریکارڈ ہیں باقاعدہ، کہ ایک وقت آئے کہ کراچی پکارے یو این او کو، جیسے کہ انہوں نے پکار بھی لگائی تھی، اور یو این او پھر یہاں فوجیں اتار دے یہ کہ یہاں بہت ظلم ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ راحیل شریف نے جو کراچی میں سٹیپس لیے ہیں اور قوت ختم، عسکری قوت ختم کر دی ہے ایم کیو ایم کی، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں سینکڑوں کنٹینر ابھی ان اکاؤنٹڈ ہیں نیٹو کے جو افغانستان جانے تھے، میں کہہ سکتا ہوں نا عسکری قوت ختم ہو گئی ہے، اتنا آپ دیکھیے اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے الطاف سین کے بعد، اتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، ایک دکان بند نہیں ہوئی، ایک دکان، کبھی یہ تھا کہ ذرا سی ان کو ایک بس لیٹ ہو جاتی تھی تو صبح مارکیٹ ہڑتال کروا صبح کیا اس وقت کراچی بند ہو جاتا تھا نا، ایک مارکیٹ ایک دکان بند نہیں، یہ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ عسکری، دیکھیں ان کی سیاسی قوت بحال ہے، اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے، اب بھی بحال ہے، اب وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی، 2 حصوں میں میرے خیال، دیکھیں مصطفیٰ کمال، جی، فاروق ستار اور الطاف حسین،
اگر ہم اس کو بظاہر احوال دیکھیں ابھی بھارت دیکھنا پڑے گا، لگتا ایسے ہی ہے ویسے کہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. جو بیان ابھی لندن سے آئے ہیں ان کے رابطہ کمیٹی کے، اس میں تو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے فاروق ستار کے اعلان سے برات کا اعلان کر دیا. اس میں آپ دیکھیں تو آج بات صحیح لگتی ہے، لیکن بہرحال اس کو بھی وہ ٹائم وقت دینا پڑے گا. لیکن بات آپ یہ نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ پہلے ہوتا تھا کراچی میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا تھا دکانیں فوری طور بند ہونی شروع ہو جاتی تھی اور لوگ گھر میں لوگ جاتے کا وہ منصوبہ بڑی بری طرح ناکام کیا رینجرز نے، بڑی بری طرح ناکام ہوا ہے. دیکھیں اسلحہ موجود ہوگا، ابھی تو آپ کو ویسے معلوم ہے کہ کئی جگہوں پر انہوں نے گھروں میں کھدائی کر کے زمین دوز جو تھا اسلحہ وہ نکالا ہے کئی جگہوں سے، اور بہت اسلحہ پکڑا گیا، اس میں کوئی شک نہیں بہت ہوگا. لیکن اب ان کے پاس ایسے افراد نہیں رہے، کمانڈنگ وہ جو کہتے ہیں نا کہ کوئی کمانڈ کرنے والا شاید نہیں رہا. ہاں ان کی کمر توڑ دی ہے. لہٰذا اس پر صرف انڈیا ہی نہیں تل ملا رہا بلکہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کو بھی بہت بڑا دھچکا لگا ہے کہ وہ کراچی کے حوالے سے اب کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اچھا سر، الطاف حسین صاحب کا ایک عجیب معاملہ آتا ہے، وہ استعفیٰ دیتے ہیں واپس لیتے ہیں، معافی مانگتے ہیں واپس لیتے ہیں. یہ اب پھر انہوں نے جو حرکت اب کی تھی اس پہ معافی مانگ لی ہے. پہلی بات ہے کہ ان کی شخصیت یہ کیا ہے، یہ جو یہ ایک بائی پولر شخصیت تو نہیں ہے. یہ بات تو واضح ہے کہ ان کی صحت جو ہے وہ اب کافی مطلب ہے، صحت کے بارے میں جو خبریں آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. معافی اس وقت سے مانگتے جب وہ جوان تھے، تو پہلے بھی کرتے ہیں، لیکن بہرحال ذہنی توازن کے بارے میں میرا نہیں خیال، مطلب ان کا کوئی میڈیکل رپورٹ تو ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ان کے بیانات سے یہ لگتا ہے کہ یا تو وہ کوئی بہت بڑی مطلب انڈر پریشر ہیں، مطلب ان کے وہ منی لانڈرنگ کا بھی تو کیس کھلے ہوئے ہیں نا وہاں پر، مرڈر فاروق کا کیس ہے، اس کا جو وہاں تفتیش ہوتی ہے، پوچھ گچھ ہوتی ہے، ان کو بار بار بلایا جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ پریشر ذہنی دباؤ میں تو وہ ہیں، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وہ یہاں پاکستان کی سیاست میں اپنے آپ کو ان رکھنے کے لیے کوئی ایسا بیان دیتے ہیں، پھر اس کی دیکھتے ہیں کہ کیا فال آؤٹس ہوں گے، کیا ریئیکشن ہوگا. اور جیسے اب یہ ہوا کہ وہ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے وہ نہیں ہوا، تو اگلے دن انہوں نے معافی مانگ لی. یہ ایسی معافی کا بیک صاحب کیا، ایسی معافی یا ایسے استعفے کا ویسے کیا ویٹیج ہے؟ آصف صاحب، انسان کے بہت سے اعمال ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر اس کی عزت دوسرے کی نگاہوں میں نہیں رہتی، لیکن یہ جو بار بار معافی مانگنے والا عمل ہے نا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ اس شخص کا کام ہے جس کی اپنی نگاہ میں بھی اپنی کوئی عزت نہیں. ایک اور صاحب ہیں وہ بار بار قسمیں بڑی بڑی کھاتے ہیں اور پھر وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، وہ بھی ایک ہے. یعنی ہمارے ہاں مختلف قسم کے یہ ہے. تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جو بات کہی ہے نا بریگیڈیئر صاحب نے، ان کی ذہنی معاملہ، یہاں ایک اور پوائنٹ بھی ہے، نوٹ کیجئے کہ آپ کو یہ بہت مکار انسان ہے، میں بالکل واضح طور پر کہہ رہا ہوں، بڑے مکار انسان. وہ جان بوجھ کر بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ میری ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. وجہ ان پر برطانیہ میں 2 کیسز ہیں، ایک منی لانڈرنگ کا اور ایک وہ عمران فاروق کے قتل کا. اور برطانیہ میں آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کسی کے اعمال سے کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، ہاتھ ہولا رکھتے ہیں تو قانون کا ہاتھ جو ہولا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک باقاعدہ پریمپٹیو ہے کہ یہ شخص تو یہ اس قسم کی حرکتیں اچھا یہ عجیب بات ہے کہ یہی بات فاروق ستار نے اپنی پریس کانفرنس میں ان کی کیفیت اور ان کی ذہنی کیفیت کے بارے میں کر دی ہے. یہ ریکارڈ بنا رہے ہیں وہ کہ اگر کوئی وہاں سے پکڑ ہو جائے تو یہ چلا جائے کہ دیکھو جس شخص کی تو ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، لہذا اس کو جو ہے قانون جو ہے پوری جو ہے، لیکن ذہنی حالت کا یہ مطلب بھی تو نہیں ہے نا کہ وہ وہاں زمانے کار اس کے ہاتھ میں دے دی جائے، یہ بھی تو نہیں ہے. مطلب پھر تو ان کو مطلب اس کو نااہل قرار دے دینا چاہیے کہ وہ یہی ہوا نا. اب دیکھیں میں وہی اگلا سوال میرا یہی تھا کہ یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں یہ فاروق ستار صاحب اور ان کی ٹیم نے ایک اعلان لا تعلقی کیا ہے، بول سے اعلان، بول سے، اور بڑا مشکل سے وہ جو اعلان ہے بڑا مشکل سے ان کے منہ سے نکلا ہے. صاف سی بات ہے، ہم بھی دیکھ رہے تھے. تو سر یہ آپ کا کیا خیال ہے، یہ کوئی الطاف حسین کو سیو کرنے کی بات ہے، الطاف حسین سے الگ ہونے کی بات ہے، یہ آپ کے ذہن میں کیا وجہ ہو سکتی ہے، یا کوئی یہ بھی ایک آنکھوں میں جسے کہتے ہیں دھول جھونکنے والی بات ہے؟ یہ تو وقت بتائے گا، کیونکہ الطاف صاحب تو پہلے بھی بیان دے کر اور اس سے ریٹریو کر چکے ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. ہاں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہاں کی مقامی دیکھیں MQM پاکستان میں رجسٹرڈ ہے فاروق ستار کے نام سے. اچھا، الطاف حسین کے نام سے رجسٹرڈ تو نہیں ہے. الطاف صاحب وہاں بیٹھے ہیں، وہ قائد تحریک کہلاتے ہیں نا، اور وہ رابطہ کمیٹی ہے اور یہ ان کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں. بلکہ آپ نوٹ کیجئے گا کہ انہوں نے فاروق ستار نے MQM پاکستان کا لفظ استعمال کیا، یہ بہت معنی خیز بات ہے. اور پہلی دفعہ انہوں نے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، لیکن اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کتنی دیر وہ لا تعلقی پر قائم رہتے ہیں اور کیا وہ واقعی سٹینڈ لے کر ایک الگ جماعت بناتے ہیں. مطلب جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اگر لندن والوں کو چاہیے تو وہ اپنی جماعت الگ بنا لیں.
اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایم کیو ایم کو الطاف حسین اون کرتے ہیں کہ فاروق ستار اون کرتے ہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں, ڈرامہ تھا یا یہ کوئی واقعی کچھ ہوا بھی ہے, یا انہوں نے سیو کیا ہے بیسیکلی ایم کیو ایم پوری کو سیو کیا, ورنہ اس وقت جو حالات تھے اور تو جس طرح وہ پاکستان کے خلاف زبان درازی کی گئی ہے تو وہ تو ایم کیو ایم کو وائپ آف بھی کیا جا سکتا تھا نا. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر فاروق ستار نے یہ نہیں چاہا کہ وہ مصطفیٰ کمال کی جماعت میں چلے جائیں, اور مصطفیٰ کمال کی جماعت میں جائیں گے تو وہ پھر مصطفیٰ کمال کے انڈر آئیں گے, لہٰذا انہوں نے یہ ایک ایم کیو ایم کو ہی, میری رائے میں انہوں نے ایم کیو ایم کو الطاف حسین سے لا تعلق کر لیا ہے. -1 کا فارمولہ وہ لے آئے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا, صاف سی بات ہے کہ پچھلے کوئی 15-20 دن ڈاکٹر فاروق ستار صاحب غائب رہے ہیں. میرے خیال کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے ہیں. ان مذاکرات میں انہوں نے مصطفیٰ کمال کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا ہے, بلکہ یہ صورتحال پیدا کی کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو وہ الطاف حسین سے علیحدگی کر کے, یعنی وہی مائنس الطاف حسین والا فارمولہ جو ہے اس کی صورت کے ایم کیو ایم کے سربراہ بن جائیں, کیونکہ سیاسی قوت اب بھی ایم کیو ایم کی ہے, تو اس سیاسی قوت کے یہ اون کر لے. ویسے یہ بات قابل غور ہے, پہلے بھی جب وہ خطاب کرتے تھے لندن سے تو ان کی یہاں کی پاکستان کی ساری قیادت بیٹھی ہوتی تھی اسٹیج پر. یہ ہوا ہے کہ یہ ساری جو ان کی مرکزی قیادت تھی اس دفعہ غائب تھی وہاں سے. وہ تو اصل میں حالات بھی سر کراچی کے ایسے تھے نا, اس کی وجہ سے وہ آلریڈی غائب ہوئے ہیں نا. نہیں مطلب اگر الطاف بھائی نے خطاب کرنا تھا کسی اپنی جماعت کے لوگوں سے, اور جیسے پہلے بہت بڑا مجمع اکٹھا کر کے بیٹھتے تھے اور پوری مرکزی قیادت بھی بیٹھی ہوتی تھی, اس دفعہ وہ نہیں ہوا. اس دفعہ ان کے دوسرے درجے کے جو تھے وہ جو بعد میں گرفتار بھی ہوئے ہیں, فاروق ستار اور ایک اور صاحب تو بیٹھے رہے, وہ نہیں وہاں نہیں تھے, اس میں موجود نہیں تھے. اس کی ویڈیو آئی ہے اور وہ انہوں نے جب وہ نعرے لگے ہیں پاکستان کے خلاف تو فاروق ستار نے رسپونڈ نہیں کیا, اور دوسرے جو ایک اور صاحب تھے انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھ لیا کہ یہ کیا ہو گیا. یہ تو باقاعدہ ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ اس میں آئی ہے. سر یہ ایک جو رائے یہ ہے کہ یہ آنکھوں میں دھول جھونکی گئی ہے, رینجرز کی آنکھوں میں, باقی پاکستان کی آنکھوں میں دھول جھونکی. بیسیکلی یہ دھول جھونکی نہیں جاتی. میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ بھی اتنی سیدھی نہیں ہے جی کہ اس طرح وہ ان کے چند دنوں میں ان کا طرز عمل دیکھیں گے. اگر انہوں نے اپنا طرز عمل برطانوی ایم کیو ایم سے الگ ظاہر کیا اور پرو پاکستان کی صورت میں آئے, اور انہوں نے اہم ترین بات, اگر انہوں نے عسکریت پسندگی سے علیحدگی اختیار نہ کی اور اس عسکری ونگ ختم نہ کیا تو پھر ان کی علیحدگی قبول نہیں کی جائے گی. تو گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے جس جماعت کو بنایا تھا وہ جماعت اپنے کل پرزے نکال گئی تھی, اب اس کے کل پرزے کاٹ کر اس کو صرف اسی مقصد کے لیے رکھا جا رہا ہے جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا. ہاں اب وہ ظاہر ہے, اب وہ یعنی کہ اگر ایم کیو ایم دیکھیں, ایم کیو ایم سیکولر جماعت ہے, ٹھیک ہے جی, اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ کراچی میں دینی طبقات کا اثر و رسوخ زیادہ رہا ہے. اچھا یہ بھی بھائی حضرت آپ کی قطع کلامی وہاں, یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی لوگوں نے بھارت سے ہجرت کی تھی ان میں مذہب کا بہت عنصر تھا, یعنی مقامی لوگوں سے زیادہ وہ مذہبی تھے, لیکن ان کی قیادت جو ہے وہ بالکل اینٹی مذہب سامنے آئی ہے. یعنی یہ دوسری نسل جوان ہو گئی نا, وہ نسل نہیں تھی. اب یہ جو الطاف حسین کو کس نسل سے آپ جوڑیں گے؟ دوسری نسل سے تھا نا. الطاف حسین تو یہیں کی پیدا وہ ہے نا, یہیں پیدا ہوا ہے نا انڈیا سے. الطاف حسین کیا انڈیا سے مائگریٹ کر کے آیا تھا نا, انڈیا سے تو نہیں آیا, دوسری نسل ہے نا یہ, وہ نہیں ہے. ہاں وہاں یہاں الطاف حسین تو یہی کراچی کا یہ دوسری نسل ہے جو یہاں جوان ہوئی ہے, اور وہ اس بہرحال وہ اتنا نہیں. اب دیکھیں نا, اب جیسے اگر ایم کیو ایم غیر عسکری ہو جاتی ہے, ملیٹنٹ نہیں رہتی, تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی طاقت موجود ہے, اور وہ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں اور جو دینی طبقات ہیں ان کے مقابلے میں ایک بہت بڑی طاقت رہے گی. اور یہی ان کا جسے کہنا مقصد بعثت تھا. اصل میں تو احساس آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کو وجود میں لانے کا مقصد بھی یہی تھا, اور وہ مقصد پورا ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ اس معاملے میں کامیاب ہوگی. کہ اب وہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ سیاسی قوت بن جائیں اور عسکری ونگ سے عسکریت سے طائب ہو جائیں. لیکن اگر جیسے کہ آپ نے فرمایا نا کہ مزاج لوگوں کا وہاں مذہبی ہے, آپ دونوں حضرات کہہ رہے ہیں, تو اگر یہ نان ملیٹنٹ ہو گئے تو پھر مذہبی مزاج ڈومینیٹ کرے گا. لیکن کیونکہ انہوں نے کراچی کے لیے کام کیا ہے, سر وہ جماعت اسلامی نے بھی کیا تھا, نعمت اللہ صاحب کو آپ نہیں بھول سکتے, لیکن بہرحال ان کا زیادہ وہاں ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ, اور دیکھیں آپ کہ ان کے بعد
جو کراچی کا حشر ہوا ہے گندگی کے ڈھیر لگے ہیں، کچرے کے ڈھیر، شاید جان بوجھ کر لگائے گئے ہیں کہ ایم کیو ایم کو مضبوط کیا جائے، تو اس سے تو لوگوں کا مزید رجحان ایم کیو ایم کی طرف ہوگا نا. لیکن اب انشاءاللہ تعالی یہ عسکریت کی طرف نہیں جائیں گے، اور یہی ان کا حق ہے، سیاسی حق تو ان کا ہے نا کہ وہ سیاسی طور پر وہ زندہ رہیں، فعال رول ادا کریں، متحرک رہیں. ان کے مہاجروں کے حقوق ہیں وہ ان کو لے کے دیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے، میں کہوں گا وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہندوستان سے آنے والے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم اسی طرح ان کو اپنے مسلمان بھائی سمجھتے ہیں جس طرح ہم اپنے ساتھ رہنے والے دوسرے لوگوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو سمجھتے ہیں. کیوں کہلاتے ہیں یہ مہاجر؟ کیوں یہ پاکستانی مسلمان نہیں کہلاتے؟ میں اس میں تھوڑی سی قطع کلامی معاف، کیونکہ وقفے کا وقت ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ہماری گفتگو جاری ہے، ملتے ہیں وقفے کے بعد. زمانہ گواہ ہے. زمانہ گواہ ہے. ویلکم بیک ناظرین. بیگ صاحب، یہ جو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھارت نے شاید کشمیر کا بدلہ لیا ہے. جو یہاں ہمارے ہاں جو انریسٹ ہوا، وہاں پر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں کشمیری بھائیوں نے، اور یہاں پر کچھ لوگوں نے پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے ہیں. یہ کوئی آپس میں کوئی ریلیونس نظر آتا ہے آپ کو کہ یہ ٹٹ فار ٹیٹ والا معاملہ ہوا ہے؟ یقیناً ہے. پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگنا وہاں کا مطلب ہے کہ ہندوستان مرد آباد. بالکل ٹھیک ہے. اور یہاں پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگنا کا مطلب ہے کہ ہندوستان زندہ باد. بدبختوں نے لگا دیا ہے. ہاں بالکل. اس کی تو خیر جتنی بھی ہم کنڈیمنیشن کریں، کہ جس کو بھی جتنا بھی کنڈیم کریں وہ کم ہے، لیکن کہیں یہ اس کا کوئی وہ تو نہیں کہ بدلہ یہاں لے لیا گیا؟ دیکھیں، ایک فرق ہے، کشمیر ہندوستان پاکستان کی تقسیم کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے. وہ انڈیا بھی تسلیم کرتا ہے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے کشمیر کے مسئلے کو کسی اور مسئلے سے ملا دینا، اس کی مماثلت کرنا. وہ ایک تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے. خود ہندوستان اور انڈیجنس تحریک ہے وہاں کی آزادی کی. دیکھیے وہ انڈیجنس والی بات بھی بعد میں آتی ہے. پہلی بات یہ، کون گیا تھا سلامتی کونسل میں؟ کیا پاکستان گیا تھا سلامتی کونسل میں؟ کیا انڈیا نے اس کو متنازع مسئلہ سمجھا تھا تو انڈیا سلامتی کونسل میں گیا تھا؟ اور انڈیا نے وہاں حق استصواب رائے اس کا تسلیم کیا تھا کشمیریوں کا، اور وعدہ کیا تھا کہ وہ وہاں یہ رائے شماری کروائیں گے. لیکن بعد میں حالات بدلے، اور یہ ہاں ہمارا قصور ہے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام بسیط نظام آ گیا ہوتا، پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بن چکی ہوتی، ایک مضبوط معیشت، مضبوط معاشرت والی یہ قوم ہوتی، ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے، ہمارے ہاتھوں میں کشکول نہ ہوتا، اور ہم لا الہ الا اللہ کو نافذ کر رہے ہوتے، تو کیا کشمیری کے بارے میں انڈیا مکر سکتا تھا؟ سر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو دگرگوں حالات ہیں، اس کے باوجود ان کا پاکستان زندہ باد کہنا ایک موجود سے کم نہیں ہے. کم سے نہیں ہے بالکل. یعنی کہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے اپنے حالات کیا ہیں، اندر کیا امن و امان ہے. پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. اگر پاکستان اس طرح کمزور رہتا ہے تو کشمیری مرتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے ان کو، لیکن انڈیا کبھی ان کو نہیں چھوڑے گا. انڈیا کشمیر، یعنی کہ مضبوط پاکستان کشمیر کی آزادی کے لیے ضمانت لازم ہے، ناگزیر ہے. مواصلت کا ذکر کیا، میں اسی بات کو ذرا آگے بڑھاؤں گا. جیسا کشمیر کا مسئلہ ہے ہمارے لیے، کشمیر کو بھی ہم شہرک کہتے ہیں، اس لیے کشمیر کا مسئلہ وہ پارٹیشن کا ایک انکمپلیٹ ایجنڈا تو ہے ہی، لیکن کشمیر ہمارے لیے ہم کہتے ہیں کشمیر پاکستان کی شہرک ہے. وہاں پر جو ہمارے آبی وسائل جتنے بھی ہیں، ہمارے دریا جو ہیں وہ کشمیر سے آتے ہیں. اور پاکستان کے لیے نہ صرف مسلمان وہاں پر اکثریت ہونے کی بنا پر وہ ہمارا حصہ نہ ضروری تھا، بلکہ ہمارے لیے معاش کے لیے، معیشت کے لیے بھی کشمیر کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. اسی طرح کراچی جو ہے پاکستان کی واحد بہت بڑی بندرگاہ ہے، اور تمام مطلب ہے معیشت کا ہب ہے، اور وہ بھی ہمارے لیے شہرک کی حیثیت، یعنی متبادل بندرگاہیں بنائی گئی ہیں، اور ماڑا کی بنائی گئی ہے، گوادر کی ہے، پسنی کی ہے، کراچی میں بن قاسم کی بندرگاہ ہے، لیکن پھر بھی جو مین پورٹ ہماری ہے اور نیوی کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ کراچی میں ہے. لہٰذا کراچی بھی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے.
اور یہ مماثلت اس لحاظ سے تو ہے کہ اگر کشمیر میں وہاں انریسٹ ہوتی ہے تو انڈیا اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے جو معاشی وہ ایک دوسری شہرک پر بھی پاؤں رکھ دیتا ہے. وہاں بھی اس نے پاؤں رکھا ہوا, وہاں بھی وہ ڈیم بنایا چلا جا رہا ہے اور پانی کی جو ہمارے یہاں قلت کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم ڈیم نہیں بنا رہے, اوپر سے اس دریائے چناب پر اس نے 2 ڈیم اور بنا لیے, ایک سرنگ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اسی طرح وہ دوبارہ ہمارے لیے مطلب کراچی میں مسائل پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ مماثلت تو ہے, لیکن جیسے بیگ صاحب نے کہا کہ اصل مسئلہ ہمارا ہے. جب پاکستان بنا تھا تو کہا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اس وقت نہ کوئی پنجابی تھا, نہ کوئی بلوچی تھا, نہ کوئی سندھی تھا, نہ کوئی مہاجر تھا. اب ہم لوگ جو ہیں وہ گروہوں میں بٹ چکے ہیں. اب ہم صوبائی عصبیتیں ہیں, لسانی عصبیتیں ہیں, جغرافیائی عصبیتیں, وہ تمام اجاگر کی ہیں. کچھ ہمارے اپنے اعمال ہیں, کچھ دشمنوں نے ان کا فائدہ اٹھایا اور ہمیں ایسے مطلب چوراہے پہ لا کھڑا کیا ہے کہ جہاں پر ہمیں اب راستہ نظر نہیں آ رہا. راستہ وہی ہے کہ جو ہمارے لیے ریزن ڈیٹر تھا شروع میں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مذہب کے ایک نظریاتی ریاست تھی, اور اس نظریاتی ریاست کو اس کا وجود جو ہے اس نظریے کو بحال کرنے میں, جب تک ہم وہاں پر واپس نہیں آئیں گے ہمارے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. سر اس میں میرا ایک چھوٹا سوال اس حوالے سے بنتا ہے کہ دیکھیں عسکری ونگ ایم کیو ایم کا تھا, باقی جماعتوں کا نہیں ہے, ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا. بات یہ کہ ایک کو تو آپ نے اس کے کسبل نکال دیے پکڑ کے, باقی جماعتوں کے عسکری ونگ ہیں وہاں پر, وہ جو کٹی پہاڑی کا علاقہ ہے یا وہ جو پیپلز پارٹی اور جماعتوں کے بھی عسکری ونگ ہیں. کٹی پہاڑی میں بھی ان کا ہی تھا, لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے, بعض مذہبی جماعتوں کے بھی تھے اور لیکن تھے یا ہیں. میں بتاتا ہوں, ضرب اعظم میں ان کو بری طرح رگڑا دیا گیا ہے اور ان کو پسپائی اختیار کیا انہوں نے. اور آپ نے دیکھا یہاں پنجاب میں آپ دیکھ لیں کہ 16 افراد کو گولی سے اڑا دیا گیا جن کا جنگوی تنظیم سے تعلق تھا. وہ سارے ایک مذہبی تنظیم سے ان کا تعلق تھا. دیکھیں مذہبی تنظیم چلے, لشکر جنگوی اس کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے. بات ہے کہ اور بھی تو دیگر جو فرقے ہیں ان کے بھی ملیٹنٹ ونگز ہیں جو کہ اتنے ہی فعال ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ شروع ہے وہ دب چکے ہیں. ان میں سے بعض کے خلاف یہاں کراچی میں جو ایک تنظیم ہے اس وقت سنی تحریک کراچی میں سنی تحریک, اس کے خلاف بھی ہوا ہے اور ان کے بہت سے لوگ پکڑے گئے ہیں. عسکری ونگ تو بیگ صاحب ہر جماعت کے بند ہونے چاہیے, اس میں تو کوئی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ سیاست کا عسکریت کے ساتھ کیا تعلق. بالکل صحیح. سر آخری سوال میرا اس حوالے سے, اور بڑا اہم ہے, 2-3 دفعہ آپ نے اس کی طرف رہنمائی بھی کی ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں, کراچی پاکستان کا ہب ہے, صنعتی اور تجارتی ہب ہے. ایم کیو ایم کا اور یہ جو وہاں پر جو ایک کھینچا تانی مختلف جماعتوں کی ہے, لسانیت اور عصبیت اور اس کے بعد قومیت کی بنیاد پر جو ہے, یہ اس کا کوئی حل نظر آتا ہے آپ کو؟ یہ کیسے ختم ہوگا, یہ معاملہ کیسے رہے گا؟ لوگوں کے دلوں میں تو دراڑیں اور سرحدیں بن چکی ہوئی ہیں, کراچی کے علاقوں میں سرحدیں بن چکی ہوئی ہیں کہ جناب یہ مہاجر کا علاقہ ہے, یہ بلوچی کا علاقہ ہے, یہ پٹھان کا علاقہ ہے, یہ پنجابی کا علاقہ ہے. یہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا, اللہ تعالیٰ کے جو عذاب کی ایک جو کڑی ہے, اس سے ہم کیسے نکلیں گے؟ کیسے ہم پاکستانی اور سب کہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب پاکستانی مسلمان ہیں, وہ چیز کیسے بحال ہو سکتی ہے؟ آصف صاحب, آپ نے خود ہی قرآن پاک کی ایک آیت سے آغاز کیا تھا. اس میں یہ ہے کہ جو 3 قسم کے عذاب بتائے گئے ہیں, آسمان سے عذاب نازل ہوتا ہے, لوگوں کے پاؤں کے نیچے سے زلزلہ آتا ہے, آسمان سے بارشیں, طوفان, سیلاب وغیرہ اور زلزلے. اصل میں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بارش رحمت ہو جس کے پانی کو ہم سٹور نہیں کرتے یا مینیج نہیں کرتے تو وہ عذاب بن جاتے ہیں, وہ بھی ہماری نالائکی کا عذاب ہے. اصل میں عذاب ہے نا, اور میں سمجھتا ہوں یہ عذاب کی شدید ترین قسم ہے کہ لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر کے ان کو ایک دوسرے الفاظ ہیں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائیں گے. یعنی جب وہ آپس میں لڑیں گے, ایک دوسرے کو ماریں گے, تو اس کا کہ جب ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا جس راستے کی بنیاد پر, جس نعرے کی بنیاد پر پاکستان حاصل کیا گیا تھا, تو یہ خلا پیدا ہو گیا. یعنی کہ پاکستانیوں کو جوڑنے کی واحد چیز وہ نعرہ تھا, ظاہر ہے وہ دین تھا. وگرنہ آپ بتائیے تو صحیح کہ بلوچیوں کی سندھیوں کے ساتھ کون سی بات ملتی ہے, بلوچیوں کی پٹھانوں کے ساتھ, کہ وہ کہتے ہیں کہ پٹھان جو ہے وہ جو ہندوستانی یا پنجاب کے جو لوگ لباس پہنتے ہیں, وہ پٹھان تو سمجھتے ہیں کہ یہ ننگے ہیں.
تو نہ ان کی زبان ملتی، نہ ان کے لباس ملتا، نہ خورد و نوش کا معاملہ ایک جیسا ہے، کوئی ایک بات بھی ایک جیسی نہیں ہے. تو پھر اور آپ دیکھتے ہیں حیرانی کی بات ہے، یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ دو ایسے خطوں کے پر مشتمل ایک ملک مارز وجود میں آیا جس کے درمیان 1000 میل کا ایسا جغرافیائی فصل تھا جہاں دشمن تھا، جو دشمن تھا، اور وہ بنیاد کیا تھی؟ کوئی چیز مشترکہ نہیں، بنیاد تھی نظریہ، بنیاد تھی وہ مذہب، وہ دین جس کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا. لہٰذا جب ہم اپنی بنیاد سے ہٹ کر اپنے معاشرے سر دیکھیں، میں سر ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ دیکھیں دین میں بھی تو تفرقے ہو گئے نا، کس دین کی آپ بات کر رہے ہیں؟ دین میں تفرقہ نہیں ہوا، مسلک ہیں، دین تو ایک ہی ہے. نہیں دین ہے لیکن اس میں بس اتنے مسلک تو بن ہم گئے ہیں. دین کی طرف آئے نا، مسلک کی طرف نہ آئے نا. ہمیں تو اپنے اصل دین کی طرف آنا چاہیے نا. اور ہماری تو وہ قرارداد مقاصد بھی آئین میں لکھی ہوئی ہے کہ کوئی قانون جو ہے قرآن و سنت کے خلاف یہاں بن نہیں سکتا. یہ الگ بات ہے کہ منافقت ہے اس میں، کہ قوانین جو یہاں بنائے جاتے ہیں اس کا قرآن و سنت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا. تو اصل میں جو ہماری منافقت ہے جس کا مزہ اللہ نے ہمیں چکھایا ہوا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب کی کیفیت سے نکالے اور ہم دوبارہ اپنے دین کی طرف واپس آئیں اور دین کو نافذ کریں. کسی مسلک کی بات نہیں ہو رہی، دین تو اللہ کا ایک ہی ہے. جی ناظرین، یہ بات بالکل مناسب معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم نے دین کی تعلیمات کو چھوڑا تو ہمارے اندر بےایمانی، خیانت، جھوٹ، ایک دوسرے کو گالم گلوچ، اقربا پروری، ایک بیماری کو ہم اٹھا لیں تو پیچھے ہمیں کاز یہ نظر آئے گی کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا. ہم اسکینڈینیوین کنٹریز کی مثال دیتے ہیں کہ وہ بہت خوشحال لوگ ہیں. اگر ہم ان کو بھی تفصیل سے دیکھیں، جو ان کے نظام میں جو بہتری آئی ہے وہ دین کے ان ایلیمنٹس کو انہوں نے اپنا لیا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر امن و امان ہے یا بہتری ہے. اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود، اللہ کے دین کے حامل ہونے کے باوجود، ہم نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس کی ہمیں رہنمائی کی، جس کا ہمیں حکم دیا ہے. اور اب جب ہم چھوڑ چکے ہیں تو قرآن ہی یہ بتا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارے اندر جو ہے یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، یہ عذاب آ رہے ہیں. اس وقت بھی ناظرین وقت یہی ہے، اس موقع پر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ریئلائز کریں کہ یہ وہ اللہ کے دین کا دامن پکڑنا وہ واحد علاج ہے جس سے کہ اس ملک کی جو ڈوبتی ہوئی کشتی ہے وہ پھر اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے دین کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور اس کی تعلیمات کو نافذ کریں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.